السلام علیکم فرینڈز، اٹس می عبدالوہاب وتھ نیو ایپیسوڈ۔ دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا سٹرینج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، NICVD میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اینڈ ویسکولر ڈیزیز۔ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ایکچولی ہاسپٹل ہے دل کا، یہاں سے میرے والد صاحب کی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انجیوپلاسٹی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ یہاں پہ اتنا زبردست پروفیشنل سٹاف ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے پرانا کارڈیالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، ہاسپٹل ہے۔ یہاں پہ مریض کے واحقین نے کیا کیا، ڈاکٹر کو گولی مار دی۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کو لگا کہ یہ جو مریض ہے یہ ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے مرا ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب بڑے زخمی ہو گئے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کو ایکچولی سامنا ہے وہ ایک وبا کا ہے، کرونا کا، کووڈ-19 کا، اور دوسرا ایک جہالت کا ہے۔ پاکستان میں ایک نا ٹپیکل قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، ایسی جہالت ہے جو ہر بات کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بات ہو اس میں ان کو کوئی یہودی سازش نظر آتی ہے، کوئی اس میں امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے، ہر چیز میں نا یہ اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر بننا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ لوگوں سے جوتے کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہیں سلوٹ کرنے کے لیے، یو آر آور ہیروز ڈاکٹر۔ اب یہ اس وقت اتنی مشکل میں ہے، پوری دنیا میں انہوں نے گورنمنٹس نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ بند کیے ہوئے ہیں، کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، ابھی گریجولی آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں۔ لیکن یہ ڈاکٹر بیچارے ہیں، ان کی سیلریز بھی کٹ رہی ہیں، اور یہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، فرنٹ لائن میں جہاد کر رہے ہیں، فرنٹ لائن وارئرز ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ یہ بیچارے ان کے پاس سہولیات بھی پوری نہیں ہیں، ان کو پہلے کٹس پوری نہیں مل رہی تھی، گورنمنٹ کے ایشوز تھے، ریسورسز نہیں تھے پورے، لیکن یہ بیچارے اپنی جیب سے خرید رہے تھے، اپنی جان بچا رہے تھے۔ کچھ ڈاکٹر اس میں شہید ہو گئے، ایسے شہیدوں کو سلام ہے۔ یہ اس جاہل قوم کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ایک ٹیپیکل مائنڈ سیٹ ہے، یہ 1% 2% لوگ ہیں۔ یہ ظاہر ہے پوری قوم تو نہیں ہے، ہماری قوم تو بہت اچھی قوم ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ لیکن اب پرابلم پتہ کیا ہے، یہ جو جہالت ہے نا، یہ جہل جو ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ پوری ایک کور ہو جاتی ہے، پوری جہل کا ایک کور ہے جو پوری نیشن کے سر پہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ 1 2 3 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو ڈی مورلائز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ NICVD میں ایک پیشنٹ آیا ہے، وہ اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، وہ مر گیا۔ اب وہ جی ڈاکٹر نے تھوڑی مارا ہے بیچارے نے، اب اس کو کیا کیا جی، اس کے لاحقین نے گولی مار دی ڈاکٹر کی ٹانگ پہ، وہ ڈاکٹر صاحب بیچارے بڑے زخمی ہوئے ہیں۔ اب ان جاہلوں سے بندہ پوچھے، بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ خالی آپ نے BA پتہ نہیں بڑی مشکل سے کیا ہے کہ وہ بھی نہیں کیا، خالی FSC کرنا، مطلب جو FSC کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو آدھا ڈاکٹر سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایک سائنس ہے، ڈاکٹر بننا ایک محنت ہے، زندگی لگ جاتی ہے، پوری رات پڑھنا پڑتا ہے، پیسہ لگتا ہے، مائنڈ لگتا ہے، پھر جا کے ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ وہ اس لیے بنتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی وبا ہو جائے تو وہ اس میں مر جائے، جو بچ جائے تو آپ کے ایگریشن میں آ کے مر جائے، آپ کو گولی لگے، آپ کو بچاتے بچاتے وہ خود کو بیچارے مار لیتے ہیں۔ اتنا اچھا اوپر سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر یہ سازش کر رہے ہیں کہ جو بھی مرے گا تو امریکہ ان کو $3,000 سے $3,500 دے گا پر ہیڈ اگر کوئی بھی لاش آتی ہے۔ اللہ کا مطلب خوف ہمیں نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، میں نے ان کو فون کیا، میں نے مذاق میں کہا، میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو مبارک ہو، آپ کو تو بڑے $3,000 $3,500 مل رہے ہیں، بڑے پیسے بنا لیے ہوں گے۔ وہ وہاں سے ہنس پڑے، مجھے کہتے یار آپ کو پتہ ہے مجھے بھی کرونا ہو گیا، کہتے اتنا ورس ہوا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھے، اور ڈاکٹرز ہماری ہیرو ہیں، وی سلیوٹ ڈاکٹرز دیز سیم لائک، ان کو بھی میرے حساب سے تو ان کو بھی تمغے اور نشان امتیاز ملنے چاہیے۔ ایک سرائکی لوک کہاوت ہے، ایک گاؤں میں ایک پیٹ میں کیڑے مارنے کی دوا آتی ہے، اس کو ورموکس کہتے ہیں، وہ بہت بکنے لگتی ہے پورے ضلع میں نا، جتنی ورموکس ہوتی ہے نا وہ ایک گاؤں میں زیادہ بک رہی ہوتی ہے۔ جو کمپنی ہوتی ہے نا وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے ضلع میں سب سے زیادہ اس ضلع میں کیوں بک رہی ہے نا یہ ہماری جو دوا ہے۔ جو MD ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اچھا میں جاؤں گا، اس کی مارکیٹ انٹیلیجنس کروں گا، اس کو دیکھوں گا کہ وہ کیوں ہے، وہ کیونکہ وہ سرائکی بیلٹ میں پہنچتا ہے، مصیبتیں جیل کے بڑی مشکل سے، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، صحرائی گاؤں ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ ایک عطائی طبیب بیٹھا ہوا ہے، وہ مطلب ڈاکٹر بن کے نا وہاں پہ پریکٹس کر رہا ہے۔ تو کمپنی کیا کرتی ہے، کمپنی جو ہے جا کے مطلب نا اس کا ڈیٹا لیتی ہے تو MD کو دیتی ہے، MD جاتا ہے، جا کے پہنچتا ہے، جا کے بتاتا ہے کہ میں عطائی کو کہتا ہے کہ میں نا اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ ہماری دوا ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو میں دیکھنا ہوں کہ کون سے آپ بڑے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ عطائی کہتا ہے اچھا آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیسے ریکمینڈ کرتا ہوں۔
تو پہلا مریض آتا ہے تو مریض کہتا ہے کل میں باسی روٹی کھا دیا, تھوڑا مسئلہ تھی گیا. تو عطائی کہتا ہے اچھا, نسخے میں نا اس کو ورموکس لکھ دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے. دوسرا آدمی آتا ہے صحیح میں ڈہ پہ ہاں میں گر پڑا ہوں تو مجھے چوٹ لگ گئی ہے, عطائی اس کو بھی نا ورموکس لکھ دیتا ہے. تیسرا آدمی آتا ہے صحیح میں کو بس میں بھی ڈہ پہ آؤں, میں کو چوٹ لگی ہے. تو وہ مطلب اس کی ناک پہ چوٹ لگی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں بھینس کا دودھ نکال رہا تھا, بھینس نے مجھے ٹانگ ماری ہے, تو اس کو بھی ورموکس لکھ دیتا ہے. وہ ایم ڈی بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار تم نے ہر کسی کو ورموکس لکھ دیا ہے. عطائی جو ہے نا وہ پہلے کہتا ہے پہلے بندے کو میں نے اس لیے لکھی کہ اس کو کیڑا تھا. وہ باسی روٹی اس نے کیوں کھائی جب اس کو پتا تھا کہ اس کو مطلب یہ روٹی باسی ہے. تو دوسرے کو بھی کیڑا تھا, اس کو پتا تھا کھجور جو ہے وہ سموتھ جو ہے وہ ٹری نہیں ہے, میں اس پہ چڑھوں گا تو میں گر سکتا ہوں, اب ہاں میں گرنے کا, تو میں کیوں چڑھا. کہتا میں نے اس کو بھی لکھ دی. تیسرے بندے کو یہ کیڑا تھا کہ وہ بھینس کے ٹانگ کے پاس بیٹھ گیا اور کوئی سیفٹی اس نے نہیں کی, اس کی ٹانگوں کو باندھا نہیں دودھ ہونے سے پہلے, تو اس نے ٹانگ مار دی اس کو. تو اس کو بھی کیڑا تھا, وہ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے بیٹھا تھا, تو میں نے اس کو بھی ورموکس لکھ دی. ان تینوں کا کیڑا مرے گا تو ان کو سکون آئے گا. غرض یہاں پہ جس کو یہاں پہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ جہالت کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں, ان کا کیڑا مرتا ہے تو ان کا مرض مرتا ہے. تو کمپنی کا ایم ڈی جو ہے نا خاموشی سے سنتا رہتا ہے, اس کی جہالت پہ بھی وہ سوچنے لگتا ہے یہ کیسا آتا ہی ہے. پھر وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے صحیح ایک نسخہ تسی بھی کھاؤ, مطلب آپ بھی ایک نسخہ کھائیں. کہتا کیوں؟ کہتا جب آپ کی دوائی دور بیٹھے ریگستان میں بک رہی تھی اور اتنی اچھی بک رہی تھی, تم میں بھی شاید کوئی کیڑا تھا جو یہاں پہ آ گیا نا. اب جہالت کا اور اس کیڑے کا جو مطلب ایک مماثلت ہے وہ اتفاقیہ ہے. تو مطلب کہنے کا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی نا سائنسدان بنے بیٹھے ہیں ہر چیز میں. اب فار ایگزامپل نا چلیں یہ جو بیسک سی باتیں نا امیونٹی کی, جی آپ فروٹ کھائیں, آپ یہ جو ہے اورنجز لیں, وٹامن سی لیں, وٹامن ڈی لیں, دھوپ میں بیٹھیں, اس طرح تک تو آپ کی ایکسپرٹیز ٹھیک ہے, آپ اس طرح اوپینین دے سکتے ہیں عام لوگ جو ہے نا. اب ثنا مکی میں ایک وہ مولوی صاحب شروع ہو گئے جی وہ میں حکیم ہوں, ڈاکٹر ہوں, 500 میرے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ کھاؤ. وہ کھا کے لوگوں نے لوز موشن لگوا لی ہے, ٹھیک ہے, تو نہ اس سے ان کی قبض کشائی ہوئی ہے, اور تو کوئی کشائی نہیں ہوئی. تو نہ اس طرح ہی ابھی نئی ایک میڈیسن کل آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے انہوں نے ریکمینڈ کی ہے کرونا سے ریلیٹڈ, ڈیکسامیتھو اس طرح سے کچھ ہے, ڈیکسامیتھوسین کر کے نا. تو اس میں اب ہر بندہ اپنی اوپینین دے رہا ہے, اور وہ بھی پاکستان میں بڑی شارٹ ہو جائے گی میڈیسن ود ان فیو ڈیز نا. تو ہر بندہ اپنی اوپینین دے رہا ہے, تو اس لیے پلیز آپ کوئی بھی میڈیسن ہے اس کو طریقے سے بغیر کسی اس میں اپنی سائنس کو لڑائے آپ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہی یوز کریں, کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ایک تعلیم لی ہے, وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, اور ہر چیز میں نا اپنی ایکسپرٹیز کو آپ نہ لے کے آیا کریں. جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن, اس طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر چیز میں حرفاً مولا مت سمجھیں, کیونکہ وہ اسپیشلائز ہیں, ان کی ٹریننگ ہے, وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے, سو دے نو